آداب، میں مشاہد حسین خاص نظر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گجرات کے شہر احمد آباد میں سال 2008 میں ہوئے سلسلہ وار بم دھماکے کے معاملے میں عدالت نے 13 سال بعد 49 قصورواروں میں سے 38 کو سزائے موت کا اعلان کیا ہے، جبکہ 11 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس معاملے کے 77 ملزموں میں سے 28 کو بری کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ احمد آباد میں 26 جولائی 2008 کو سول اسپتال سمیت 23 پر ہجومی مقامات پر شام کے وقت میں سلسلہ وار دھماکے ہوئے تھے، جن میں 56 افراد ہلاک اور 240 افراد زخمی ہوئے تھے۔ بھارت کی تاریخ میں پہلی بار 38 افراد کو بیک وقت سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے راجیو گاندھی قتل کیس میں 26 لوگوں کو ایک ساتھ سزا سنائی گئی تھی۔ یہ دھماکے بھیڑ بھاڑ والے عوامی مقامات پر کیے گئے تھے، جن میں 2 اسپتال بھی شامل ہیں۔ احمد آباد میں محض 1.5 گھنٹے کے وقت میں کل 23 دھماکے ہوئے تھے، جس کے بعد ایک ایسی تنظیم، بلکہ حکومت کے لفظوں میں دہشت گرد تنظیم انڈین مجاہدین کی طرف سے ٹیلی ویژن چینلوں پر، میڈیا پر ای میل دھمکیاں بھیجی گئی تھی۔ ایک ایسی تنظیم جس کا نہ کوئی حقیقت سے تعلق ہے، نہ اس کا کوئی آفس ہے، بس یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے پیپرز میں ہے۔ خیر، اس کے بعد بہت سارے مسلم نوجوانوں کی گرفتاری کی گئی تھی۔ دوسری طرف جمعیت علماء ہند ان سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک جانے کا اشارہ کر رہی ہے کہ بے قصور ملزموں کو پھانسی کے تختے سے بچانے کے لیے ملک کے نامور کرمنل وکلاء کی خدمات حاصل کرنے اور ان کے مقدمات مضبوطی سے لڑے گی۔ اور ایسے کئی سارے واقعات ہیں جن میں نچلی عدالتوں نے سزائیں دی، مگر جب وہ معاملہ اعلیٰ عدالت پہنچا تو مکمل انصاف ہوا۔ اس کی ایک بڑی مثال اکشردھام مندر حملہ کا معاملہ ہے، جس میں نچلی عدالت نے مفتی عبدالقیوم سمیت 3 افراد کو پھانسی اور 4 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ٹاڈا، پوٹا، UAPA اور سیڈیشن جیسے جتنے قانونی کیسز ہیں، بظاہر تو یہ سب ملک کے خلاف دہشت گرد کارروائی روکنے کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن ان قانون کے ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ ان قانون کے ذریعے ملک کی حفاظت کے بجائے مینورٹیز جو اقلیت ہے، ان کو ٹارگٹ کرنے اور ان پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک قانون ہے پوٹا، جس کے اندر 4349 کیسز رجسٹر کروائے گئے تھے۔ یہ قانون بھی دہشت گردی کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی 4349 میں سے صرف 13 لوگ کنوکٹڈ پائے گئے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے اس کا کتنا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح ٹاڈا میں 77,000 لوگوں پر دہشت گردی کا کیس بنا، مگر ان میں سے 75,000 لوگ بے قصور تھے۔ ان میں سے بیشتر کو نچلی عدالتوں نے مجرم قرار دے کر سزا سنائی تھی۔ اسی طریقے سے UAPA کی بات کی جائے تو نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے اکارڈنگ 2014 سے 2016 کے بیچ جتنے بھی کیسز UAPA میں درج ہوئے ہیں، جس میں 70% کیس پروسیوڈ ہی نہیں ہوئے، یعنی کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوا۔ ایک سینئر ایڈوکیٹ مہر دیسائی وہ کہتے ہیں کہ UAPA قانون اور اس طرح کے قانون جو بنائے گئے ہیں اس لیے کہ عام طبقے کو پریشان کیا جائے۔ یہ جو ڈیٹا ہے، ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ عدالت کا کیلکولیٹ اور جھوٹے کیسز میں مسلمانوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ 10-15 سال جیل میں گزارنے کے بعد اس کے بعد باعزت رہا کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے اور مزید تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملی ڈائجسٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔